بارگاہ اقدس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی سنت کو اور جن کی احادیث کو زندہ تابندہ اور محفوظ فرمایا، اور ان کی امت میں ایسے علماء کو، ایسے نفوس قدسیہ کو پیدا کیا جن کے وجود حق کی، صداقت کی، سچ کی، راستی کی نشانی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسے کام لیے کہ جنہوں نے آج تک ہمارے سینوں کو، ہمارے اعمال کو، افکار کو، اخلاق کو، کردار کو، سیرتوں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی ایک نہایت ہی منور اور نہایت ہی پر نور راہ روشن کر رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں، جن کی شب و روز کی محنت سے آج الحمدللہ 40 طلباء اس بابرکت جامعہ جو سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ پہ قائم ہے، 40 طلباء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ اور آج جو یہاں پہ مفتی صاحب نے، مفتی محمد مظہر اقبال قادری صاحب نے جو بلیغ اور نہایت ہی جامع خطبہ احادیث مبارکہ کے آداب پر اور اس کی تحصیل پر پیش کیا، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی مفید سبق تھا، اور الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہمارے لیے ایک روحانی تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر پھل کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، ہر پھل کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، ہر عطر کی اپنی خوشبو ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی ہے اور قرآن مجید کے ختم کی جب تقریب ہوتی ہے، وہ ایک الگ کیفیت، ایک الگ سرور، ایک الگ چاشنی اور ایک الگ رونق اور ایک الگ تسکین ہوتی ہے۔ لیکن جو صحیح بخاری شریف کے ختم کی تقریب ہے، بخاری شریف کی جو تلاوت ہے، اور اس کے ختم کی جو محفل ہے، اس کی ایک الگ چاشنی، ایک الگ تاثیر، ایک الگ رونق اور ایک الگ طرح کا احساس تمکنت ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کا جو حافظ ہے، جو محض قرآن مجید کے الفاظ کو حفظ کرتا ہے، بہت سی سعادتیں اپنے سینے میں سمو لیتا ہے، اور لیکن بدقسمتی سے ہمارا کچھ چلن ایسا بن گیا ہے پچھلی کچھ صدیوں سے کہ قرآن کو یاد کرنا رہ گیا ہے، لیکن حرف و معنی سے پڑھنا مفقود ہو گیا ہے۔ اس کے ترجمہ پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کی لغت کو سیکھنا، اس کی ناسخ منسوخ کے، اس کے محکم متشابہ کے، اس کے دیگر احکامات کو جاننا تقریباً مفقود ہو گیا ہے حفاظ میں۔ لیکن بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے تو اس میں جو بھی آدمی ختم بخاری تک پہنچتا ہے، وہ ایک بڑا لمبا علم کا سفر طے کر کے پہنچتا ہے، اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے امید واثق اس کے بارے میں یہی ہوتی ہے کہ یہ اس کے صحیح کو صحیح سے، حسن کو حسن سے، ضعیف کو ضعیف سے اور موضوع کو موضوع سے جانتا ہے، اور اس علم کو اس نے اپنے سینے میں حت الوسع اور حت المقدور سمو لیا ہے، جو اسلاف کا ورثہ ہے۔ اور میں اس موقع پہ نہایت ہی عاجزی سے اپنے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب کی بارگاہ اقدس میں بھی عجز و انکسار سے دست بستہ مبارکباد کا بھی اور شکریہ کا بھی
عرض گزار ہوں کہ آپ کی سرپرستی میں، آپ کی توجہ سے اور آپ کے ویژن کے مطابق یہ ادارہ الحمدللہ ایک ایسی عظیم دینی، ملی، روحانی، علمی خدمت سر انجام دے رہا ہے جس کی کہ شاید نظیر مشکل سے ملے، اور جس دل جمعی سے یہاں پہ طلباء سیکھتے ہیں اور جس محبت سے اور لگن سے اور جس محنت سے اساتذہ کرام یہاں پہ سکھاتے ہیں، یہ بذات خود ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ دربار عالیہ پہ، یعنی کسی بھی درگاہ پہ، وہ خاص طور پہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ شریف ہے، اس پہ طلباء کا رہنا اور تحصیل علم کرنا، یہ مجمع البحرین ہے، یہ مجمع البحرین ہے، یعنی دو سمندر یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک طریقت کا، روحانیت کا، فقر کا سمندر جو بحر سلطانی ہے، ایک وہ سمندر ہے، اور دوسرا سمندر جو ہے وہ علم کا سمندر ہے، شریعت کا سمندر ہے، سنت کا، احادیث کا سمندر ہے۔ تو یہ دو سمندر جب جمع ہو جاتے ہیں تو یہ یوں سمجھیں کہ ایک شخصیت ایسی تشکیل پاتی ہے جس میں فیض خضر بھی ہوتا ہے، فیض موسوی بھی ہوتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت تشکیل پاتی ہے جو کہ ان دونوں کا مظہر اور ان دونوں کا جامع بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک سعادت ہے، اور یہ ماحول جو ہے وہ ہمارے یعنی سوچ سے بھی بالا تر ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ سوچ سے بالا تر ہونے کی یہ ہے کہ بعض دفعہ جو فیوض اور برکات ہیں وہ غیر محسوس ہوتے ہیں، غیر مرئی ہوتے ہیں، اور غیر مسموع ہوتے ہیں، انہیں سنا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس بھی بعض دفعہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بندے کے اوپر اس طریقے سے طاری رہتے ہیں کہ ایک حالہ سا ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت کے گرد بن جاتا ہے، اور اس حالے میں جو آ جاتا ہے شاید وہ اتنی کثرت سے اس پہ نزول ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان کیفیات کو وہ محسوس نہیں کرتا، لیکن اولیاء اللہ کا یہ ایک اپنا فیض ہے صوفیاء کا کہ ان کے در اقدس پہ رہنے والے اگر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو کبھی بھی اپنے فیض اور فضل سے محروم نہیں کرتے۔ اور علم سیکھنے سے بڑھ کے کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ احادیث مبارکہ سیکھنے سے بڑھ کے کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کو سیکھنے سے بڑھ کے کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی محافظت کا عزم سینے میں پیدا کرنے سے بڑھ کے کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ یہ افضل ترین ذکر ہے میرے دوستو، یہ عملی تعبیر ہے اس کی۔ اور میں آپ تمام ساتھیوں کو بھی بصد احترام، بصد خلوص، بصد ہزار محبت آپ کو بھی تمام 40 طلباء کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور یہ آپ کے لیے بھی ایک سعادت ہے کہ اس مبارک علم کو آپ نے اپنے سینے میں سمو لیا ہے۔ اور اس کے بعد اب اساتذہ کی جو ذمہ داری ہے وہ کچھ کم ہو گئی ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ جب تک یہ ختم شریف کی محفل نہیں ہوئی تھی ذمہ داری اساتذہ کے کندھوں پہ تھی کہ انہوں نے کتنا علم آپ کو منتقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ آپ پہ ہے کہ جو علم انہوں نے اپنے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل کیا، اپنی عقل سلیم سے آپ کی عقل سلیم میں منتقل کیا ہے، آپ اس علم کو اس طرح اپنے سینے میں محفوظ کریں جس طرح ہمارے اسلاف اور اکابر اس پاک علم کو محفوظ کرتے تھے، جس طرح خود حضرت امام بخاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مبارک علم کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتی صحیح بخاری کی، کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ میں ایک بزرگ سے ملا، شیخ سے ملا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ ان کا مقدمہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کے نام کثرت سے محمد رکھو، کوئی بھی نام رکھیں، بچے کے اول نام جو ہے وہ محمد رکھیں۔ اس کو انہوں نے کہا کہ اس نام میں ایک برکت ہے، ایک تو یہ کہ آقا پاک علیہ السلام کا اسم پاک ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ حکمت یہ ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ بڑے کام ایسے اشخاص سے لیتا ہے جن کے اسم میں، جن کے نام میں اسم محمد آتا ہو۔ اس کی انہوں نے 3 مثالیں دی۔ انہوں نے کہا کہ 3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 برس بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارات کے مطابق سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ کیا امیر ہوگا وہ امیر، اور کیا جیش ہوگا وہ جیش جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو فاتح قسطنطنیہ ہے، فاتح اس کا لقب ملا اسے فتح کے بعد، سلطان اس کو لقب ملا تخت پہ بیٹھنے کے بعد، اور اپنا نام اس کا کیا تھا؟ محمد۔ دوسری انہوں نے مثال دی کہ جب فتنے سر چڑھ گئے اور علم جو تھا وہ زیر و زبر ہونے کو تھا، روایت جو تھی وہ ٹوٹنے کو تھی، اور جو ملحدانہ افکار تھے وہ غلبہ پانے کو تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخصیت کو رحمت کی بارش بنا کر بھیجا، علم کا سمندر بنا کر بھیجا، جس نے امت کے لیے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی حجت قائم کی، اور جو واقعتاً اسم بامسمہ تھا حجت الاسلام۔ حضرت ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام تھا وہ بھی محمد تھا، ابو حامد محمد الغزالی۔ اور تیسری مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے بعد جو اصح ترین کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے اس زمین کے چہرے پہ، صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد وہ صحیح بخاری ہے، اور سینکڑوں محدثین نے ایسے معیارات قائم کیے جس سے وہ حدیث پاک کو مکمل طور پہ محفوظ کرنا چاہتے تھے، اور ایسے مجموعے مرتب کرنا چاہتے تھے جن میں نقص نہ ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، کامل ترین مجموعے ہوں۔ ہر ایک امام نے کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی، کسی بھی محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان سب کو اس کا اجر ان کی اپنی زندگیوں میں ملا، ان کے بعد بھی ملا، اور آج تک ان کے وہ نسخے اور وہ کتب مبارکہ زندہ ہیں۔ وہ مصنف کی شکل میں تھیں، مسندوں کی شکل میں تھیں، جوامع کی شکل میں تھیں، سنن کی شکل میں تھیں، مستدرک کی شکل میں تھیں، حدیث کی کسی بھی قسم کی شکل میں تھیں۔ اللہ نے سب کو قبولیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو، اسماء کو حضور کی حدیث کی خدمت کی برکت سے زندہ رکھا۔ لیکن جو صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد امت نے قبول کی اور مانی، وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح ہے، جسے عرف عام میں ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ یعنی 3 شخصیات انہوں نے کہیں، 3 شخصیات کہیں، سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ،
حجت الاسلام ابو حامد غزالی اسم مبارک محمد، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسم مبارک محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت میں جن لوگوں سے عظیم کام لیے ہیں ان کا اسم مبارک محمد ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کثرت سے بچوں کے نام جو ہیں وہ محمد رکھیں، کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس بچے کو اپنے وقت کا محمد الفاتح بنا دے، اپنے وقت کا محمد الغزالی بنا دے، اپنے وقت کا محمد البخاری بنا دے۔ اس لیے اس میں محمد کی برکت ہے جو، اور اس میں محمد کی وہ صفات ہیں، اس میں محمد کے وہ انوار ہیں جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جمع نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اس سے کہ نام کی کیسی برکت ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ویسے تاریخ میں معطا امام مالک کو صحیح ترین کتاب بھی کہا گیا ہے کتاب اللہ کے بعد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تک چونکہ بخاری شریف مرتب نہیں ہوئی تھی، بخاری شریف مرتب ہوئی ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، کیونکہ امام بخاری خود بھی منہج شافعیہ پہ تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جو حدیث کا صحیح ترین مجموعہ تصور کیا جاتا تھا وہ معطا امام مالک تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد معطا امام مالک ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح کے مقابلے میں صحیح شمار کیا جاتا رہا، وہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم ہے۔ جو علماء اندلس تھے ان کی اکثریت مسلم شریف کو بخاری شریف پہ فوقیت دیتی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو مسلم شریف ہے یہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ لیکن بعد میں جو امت کا اجماع جس بات پہ صدیوں کی چھان بین کے بعد ہو گیا وہ یہی تھا کہ صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ فضل، یہ کمال عطا فرمائے ہیں، اور ان کے وجود سے اس طرح کے معجزات کا، اس طرح کی کرامات کا اظہار ہوتا رہتا ہے کہ وہ ایسے افعال جو ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس برکت سے اور اسی مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعجاز حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا، یہ اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس کے اوپر ناچیز نے بخاری شریف سے 9 احادیث کا انتخاب کیا ہے، وہ میں اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا کمالات عطا کیے، اور ان پہ بخاری شریف کی صحیح روایات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ پہلی حدیث پاک جو ہے وہ صحیح بخاری کتاب المناقب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جسے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کی، صحابہ کی دعوت کی، اور ان کے ساتھ آپ نے خود بھی کھایا اور دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا۔ لا يرفعون لقمة الا ربا من اسفلها اکثر منها، آپ جو بھی لقمہ اٹھاتے اور جتنے بھی صحابہ جو بھی لقمہ کھاتے، وہ ہر لقمے کے بعد کھانا جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا، کھانا جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، فقالا یا اخت بنی فراس ما ھذا،
آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہے؟ قالت، انہوں نے کہا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ یہ کھانا جو ہے پہلے سے جو ہم نے تیار کیا تھا، جتنا ہم نے بنایا تھا، اس بنائے ہوئے سے یہ کھانا اکثر منہا قبل ذالک بثلاث مرات، اس پکائے ہوئے سے یہ 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے، اس پکائے ہوئے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ اور امام بخاری آگے فرماتے ہیں کہ ان سب نے بھی وہ کھانا کھایا، اور جو بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں بھی وہ کھانا روانہ کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیر ہو کر اس طعام کو تناول فرمایا۔ کھانا قلیل تھا، لوگ کثیر تھے، یعنی جتنا بنا تھا اس کے 3 گنا آ گئے، اور جو بیٹھے تھے کھانا ان کے 3 گنا بڑھ گیا، اور وہ ہر لقمہ جو اٹھاتے تھے کھانا اس کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسی قدرت اور ایسی تاثیر وجود عطا فرمائی تھی، ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ کم کھانا بھی ہوتا تو زیادہ لوگ وہ کھا لیتے۔ تو یہ آج تک اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کرام کے مبارک لنگروں میں یہ برکت اور تاثیر رکھی ہے۔ یہ کوئی 1 2 4 دفعہ کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر یہاں دربار عالیہ پہ رہتے ہیں، حضور مرشد کریم کی خدمت اقدس میں بارگاہ میں رہ کے ہم نے دیکھا ہے کہ آج یعنی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کھانا کم پڑ گیا ہو، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ شکار میں ہم ساتھ ہوتے تھے حضور سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بعض دفعہ کم کھانا ہوتا تھا ساتھ۔ قاری نصر اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، حاجی محمد نواز صاحب بیٹھے ہیں، باقی ساتھی بیٹھے ہیں جو اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ کم کھانا ہوتا اور 200 بعض دفعہ 300 ساتھی ہو جاتا شکار میں، وہ اتنی سی دیگچی سے وہ سارے لوگ کھانا کھا جاتے۔ اب آپ عام کسی کو بتائیں تو وہ جیسے آج کل جہلاء کا، متعصبین کا ایک طریقہ ہے جاہلانہ کہ وہ اس طرح کے واقعات کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ بھیا تمسخر اڑانا ہے تو سب سے پہلے امام بخاری کی اس روایت کا اڑائیے اور حضرت ابو بکر صدیق کا اڑائیے۔ اگر آپ اتنے ہی جری اور اتنے ہی دلیر ہیں تمسخر اڑانے میں، اللہ نے جنہیں ایسی تاثیریں عطا کی ہیں، ایسے اعجاز عطا کیے ہیں، تو کوئی پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے، گناہ گار پہ رحمت جو بے نیاز کرے۔ ان ولیوں کو کمال اللہ نے عطا کیے ہیں، اب آپ کی ان سے دشمنی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تم ان کا مذاق اڑاؤ، خدا تمہارا مذاق اڑاتا ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور اس روایت میں رد بلیغ ہے ایسے جہلاء کے اوپر جو اولیاء اللہ کے اور اس طرح کی جلیل القدر ہستیوں کے اوپر اللہ کے ہونے والے انعام کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو الہام نہیں ہو سکتا۔ آپ سب نے رسالہ نصفیہ پڑھا ہے، عقیدہ نصفیہ پڑھا ہے، اس میں اس کی جو شرح امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، شرح عقائد نصفیہ، اس میں بھی آپ نے اس مسئلے پہ بحث فرمائی ہے کہ جو معتزلہ تھے انہیں بھی اسی طرح کا التباس تھا، اور معتزلہ یہ کہتے تھے کہ پھر نبی اور ولی جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے اگر تم کرامت کو یا خرق عادت کو حق مان لو۔ تو اس کا جواب جو حضرت امام عمر النصفی قدس سرہ العزیز نے عطا فرمایا تھا وہ یہی فرمایا تھا کہ یہ برابر کسی صورت ہو نہیں سکتے، کیونکہ نبی مطاع ہے اور امتی مطیع ہے، مطیع و مطاع کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
یعنی کیسی جہالت ہے کہ تم مطیع و مطاع کو برابر کر دو. جو مطاع ہے، جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، جو نبی ہے، پیغمبر ہے، اسے اللہ نے بغیر کسی واسطے کے اپنے فضل سے انتخاب کر کے عطا کیا، اور جو ولی کو عطا ہوا ہے وہ نبی کی پیروی کرنے کی وجہ سے عطا ہوا ہے. تو یہ کیسے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وحی عطا کی ہے، حدیث صحیح ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد بھی، خاتم الانبیاء کے بعد بھی اپنے بندوں میں سے لوگوں کو الہام کی قوت عطا فرمائی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفضائل میں اسے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تم سے پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے، پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے. وَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ، اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہے فَإِنَّهُ عمر بن الخطاب، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حرف محدث کی تشریح آپ حافظ ابن حجر اسقلانی سے دیکھ لیں، امام بدر الدین عینی سے دیکھ لیں، دیگر شارحین سے دیکھ لیں، اور خود اس کی دیگر روایات جیسے امام طبرانی نے اس کی تشریح کی ہے حدیث سے کہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کون ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی زبان پہ فرشتے کلام کریں وہ محدث ہوتا ہے. اور اس کی تشریح میں دیگر شارحین حدیث نے یہ قول فرمایا ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے الہام عطا کیا جاتا ہو وہ محدث ہوتا ہے. تو شیخین کی یہ دو روایات جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس سلسلہ اعجاز، خرق عادت اور کرامت کی تصدیق کرتی ہیں. گویا خرق عادت کا انکار کرنا، کرامت کا انکار کرنا، اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائیں ان کا انکار کرنا، وہ صحیح بخاری کی ان روایات کا انکار کرنا ہے. اور شیخین کو، حضرات ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے ان کا انکار کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے اہل السنہ میں سے کسی نے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا ما سوائے خوارج اور معتزلہ کے. پھر ایک حدیث ہے کتاب الجہاد والسیر میں، طویل حدیث ہے، کہ ایک حارث کی بیٹی یہ روایت فرماتی ہیں کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں قید کیا گیا، واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب واللہ لقد وجدته یوما یأکل من قطف عنب فی یدہ وانہ لموثق فی الحدید وما بمکۃ من ثمر وکانت تقول انہ لرزق من اللہ رزقہ خبیبا رضی اللہ عنہ. وہ حارث کی بیٹی فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا مکہ میں، خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا. اللہ کی قسم میں نے ایک دن ان کے ہاتھ میں تازہ اور میٹھے انگوروں کا گچھا دیکھا جسے وہ کھا رہے تھے. وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وہ زنجیر میں بندھے ہوئے تھے کہ کہیں سے جا کے خرید کے لے آئیں. وہ تو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، کہیں سے جا کے لا نہیں سکتے تھے. وَمَا بِمَكَّةَ مِن ثَمَرٍ، اور مکہ میں یہ پھل اس وقت موجود نہیں تھا. مکہ میں اس پھل کا سیزن نہیں تھا، موسم نہیں تھا. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ وہ کہتی تھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ خاص رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے خبیب کو عطا فرماتے تھے.
جس طرح حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ غیب سے ان کے محراب میں رزق عطا کرتے تھے، اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے موسم کا پھل، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، قید کے اندر پڑے ہیں، حضرت خبیب کو اللہ اس طرح کا پھل عطا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو لوگ لو لگا لیتے ہیں، یہ صحابہ کرام سے میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، یعنی حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور روایات کس کی ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اگلی روایت جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع میں نقل فرمائی ہے، جو اکساتی ہے ہمیں صالحین کی صحبت ڈھونڈنے پہ، کہ جس طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو صحبتیں اثر رکھتی ہیں، صحبتیں تاثیر رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ لا يعلمك من صاحب المسك اما تشتریہ او تجد ریحہ، حضور نے فرمایا کہ مشک بیچنے والے کے پاس تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک کو ضرور پالو گے، اول تو اس سے مشک خرید لو گے، خوشبو خرید لو گے، اگر خوشبو نہیں بھی خریدو گے تو خوشبو کے کچھ جھونکے پالو گے۔ اور حضور نے فرمایا وکیر الحداد یحرق بدنک او ثوبک او تجد منہ ریحا خبیثۃ، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارے بدن اور کپڑے جھلسا دے گی، اور اگر یہ نہ ہوا تو اس کی بدبو کو تو ضرور پالو گے۔ اس کا ترجمہ حدیث پاک کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب البیوع میں بیان کی، حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، گندے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چڑگاں پین ہزاراں۔ اس لیے جو اولیاء کی صحبت تلاش کرنا، نیک لوگوں کی صحبت تلاش کرنا، بیناؤں کی صحبت تلاش کرنا تمہیں بینا بنا دے گی، اور جہلاء کی، متعصبین کی، فرقہ پرستوں کی، ملوکیت پرستوں کی، یزیدیت پرستوں کی صحبت اختیار کرنا وہ اسی طرح متعصب بنا دے گی، فرقہ پرست بنا دے گی، یزید پرستی سکھا دے گی اور ملوکیت پرستی سکھا دے گی۔ تو اس لیے اولیاء کی اور صالحین کی اور نیک لوگوں کی اور اہل اعتدال، اہل محبت کی، اہل ولایت کی اور اہل عظمت و رفعت کی صحبت اختیار کرو۔ ایک حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التوحید میں بیان فرمائی، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک بندہ میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، ان تقرب الی بشبر، وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ بندہ اگر ایک بالشت برابر میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک بازو برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا،
اگر وہ ایک بازو برابر میرے قریب ہوتا ہے، ایک بازو برابر، تو مولا فرماتا ہے میں 2 بازوؤں برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَعْنِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ اس لیے اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دنیاوی اور ایسی خواہشات اور لذات جو محض ہمارے حواس کے اوپر قائم ہیں، ان سے اپنے آپ کو بالا تر کر کے وہ حصے روحانیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یاد ہے کسی کو مولانا رومی ان حصوں کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ وہ حص ہے جو عقبہ کی طلب رکھتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ حصے خفاشت اور حصے درپاشت، اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تقسیم کیا ہے۔ اور جو جنت یا عقبہ کی طلب رکھتے ہیں محض حور و قصور کے لیے، ان کے اوپر صوفیاء کرام نے اس لیے نقد کی کہ وہ ابھی تک اپنی یہ جو جسمانی حصے ہیں ان کی لذتوں سے بالا تر جا نہیں سکے۔ اگر جسمانی حصوں کی لذتوں سے بالا تر جاتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ جنت میں حور و قصور کے علاوہ بھی کچھ لذتیں ہیں۔ ان کا بھی ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کئی احادیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی، بہرحال یہاں میں اسے مختصر کرتا ہوں۔ اگلی حدیث کتاب الرقاق کی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق میں بیان کیا۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ یہ اولیاء اللہ کے بے شمار تصورات جو ہیں، ان تصورات کی وضاحت کرتی ہوئی ایک حدیث قدسی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الرقاق میں بیان کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض عبادت کے بعد جب نفلی عبادت کے ذریعے میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی فرض عبادت ہو گئی شریعت مطہرہ کے ظاہر احکام کی پابندی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، جیسے وضو ہے، روزہ ہے، نماز ہے، دیگر مسائل ہیں، احکام ہیں، ان پہ عمل کرنے کے بعد جو بندہ ذکر کے ذریعے میری طرف آتا ہے، جو ذکر ہے یہ نفلی عبادت ہے، یعنی جو ہم تصور اسم اعظم کرتے ہیں، ذکر اللہ فرض ہے مگر اس ترتیب میں کرنا یہ نفلی عبادت ہے۔ ویسے تو نماز بھی ذکر ہے، اس لیے آپ کوئی بھی فرض عبادت کر رہے ہیں آپ ذکر ہی کر رہے ہیں۔ تو ذکر اللہ جب فرض ہے، نماز پڑھی آپ نے، فرض عبادت کر لی، ذکر تو آپ نے اس میں کر لیا، جو فرض کا حکم ہے وہ آپ نے پورا کر لیا۔ نفل جو ہے وہ شوق ہے، لگن ہے، مزید اس کی طرف سعی کرنا، مزید اس کی طرف جانا ہے۔ تو جو فرائض کے بعد نفل کے ذریعے کوشش کرتا ہے، جیسے صوفیاء مراقبات کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس کو کہا گیا ہے یتقرب الی بالنوافل، نفلی عبادتوں کے ذریعے وہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم سلسلہ قادریہ سے جتنے وابستہ لوگ ہیں اپنے پیر کے فرمان کو یاد رکھیں۔ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ احمق ہے وہ شخص جو فرض کو ترک کرے اور نفل کو تھامے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے فرض کو تھام پھر نفل کی طرف آ۔ تو فرائض جو ہیں وہ پہلے ہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب اختیار کر لیتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت فرماتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ بندہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا،
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہاں تک کہ وہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور بضرور اس بندے کو عطا کرتا ہوں۔ اس میں حدیث قدسی میں صوفیاء نے استدلال کیا، میں طویل کیے بغیر 2-3 جملوں میں یہ بات اپنی پوری کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کو جو ندا لگانا ہے وہ اپنی بشری قوت سماعت سے نہیں سنتے، بلکہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، وہ اللہ کے انوار کی جو قوت سماعت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ ہزاروں میل دور سے بھی پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں۔ یہ قدرت الہیہ کے ساتھ یہ بات منسوب ہو گئی ہے، ان کی بشریت کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ قدرت کے ساتھ ہے۔ جیسے گزشتہ ایک جمعۃ المبارک میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ قانون اور قدرت الگ الگ چیزیں ہیں، تو بعض چیزیں اس کے قانون کے تحت ہیں۔ جیسے بچے کا ضروری ہے پیدا ہونے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ہونا، ملے جلے نطفے سے پیدا ہونا۔ آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا، حوا سلام اللہ علیہ کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ باقی تمام انسانوں کی جو ولادت ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی، آدم، حوا و عیسیٰ کی پیدائش قدرت کے تحت ہوئی۔ تو جب قدرت غالب آ جاتی ہے تو اس کی قدرت کے سامنے کسی چیز کو بھی دم مارنے کی جگہ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ قادر ہے اس بات پہ کہ اپنے نیک بندوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے کانوں کو ایسی قوت سماعت بخش دے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اولیاء کی جو دیکھنے کی قوت ہوتی ہے وہ محض یہ قوت بشریہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے انوار سے ان کی دیکھنے کی صلاحیت میں قوت ملکوتیہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ان کے ہاتھوں کی جو قوت ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے انوار رکھ دیتا ہے۔ ان کے پاؤں کی جو طاقت ہوتی ہے، کسی کی جگہ پہنچنے کی جو طاقت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاؤں کو اپنے انوار سے یہ قدرت عطا کرتا ہے۔ اور ان کی دعاؤں کی جو قبولیت ہوتی ہے صوفیاء کے، اولیاء کے، آج آپ جوہلاء کو دیکھیں گے، جوہلاء متعصبین فرقہ پرست وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، کسی سے دعا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ جو دعا ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور نیک بندوں کی دعا اس سے بھی بڑی حقیقت ہے۔ جو نیک بندوں کی دعا ہے، اللہ وعدہ فرماتا ہے حدیث قدسی صحیح بخاری کتاب الرقاق، وَإِن سَأَلَنِي، جب وہ بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں انہیں ضرور بضرور عطا کرتا ہوں۔ تو اس لیے معترض کے اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ محض اس کی جہالت ہے اور اس کا تعصب ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ مرض کو بڑھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے، آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل ان اللہ قد احب فلانا فاحبه فيحبه جبریل ثم ينادي جبریل في السماء ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه فيحبه اہل السماء۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو آواز دیتا ہے، جبریل ان اللہ قد احب فلانا، تیرا اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبَّهُ يُحِبُّهُ جبریل، پس جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین آسمان میں منادی کرتے ہیں، آسمان میں منادی کر کے کہتے ہیں، اہل آسمان، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل آسمان سبھی خدا کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل جاؤ اب اہل زمین میں منادی کر دو۔ صحیح بخاری کتاب التوحید، حضور فرماتے ہیں جبریل امین زمین میں آتے ہیں، زمین میں آ کے اعلان کر دیتے ہیں، لوگو اللہ فلان شخص سے محبت کرتا ہے، وَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل کی ندا لگانے کی دیر ہوتی ہے، اہل زمین بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ سے محبت ہے یہ منادی جبریل ہے حکم خداوندی سے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، جو اس سے عرش والے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے فرش والے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ عرش و فرش کا مالک اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے لیے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، پس جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس پہ محدثین نے، حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری میں آپ کبھی پڑھیں، بڑی دلچسپ انہوں نے بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ تو اس سے کی جاتی ہے جو ہم پلہ ہو، جنگ اس سے کی جاتی ہے جو ہم پلہ ہو۔ تو جب خدا کہتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اور ایک طرف وہ یہ اعلان کرتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے یقینی بات ہے کہ خدا کے ہم پلہ نہیں ہیں، تو لہٰذا جنگ نہیں ہوگی، محض ہلاکت ہوگی ان کے لیے جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایمان کی سطح پہ ایمان کی ہلاکت، قبر میں ہلاکت، آخرت میں ہلاکت کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ پھر آئیں آخری حدیث پاک نامی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آج کل ہر بات پہ لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، توسل کا فتویٰ لگاتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ آپ اگر جائیں نا زیارت کے قصد سے کہ جی میں مسجد نبوی میں زیارت کے قصد سے جا رہا ہوں، شرک، قصد زیارت ہی شرک ہے، بدعت ہے فوراً، یعنی سب سے پہلے وہ آپ کو دائرہ اسلام سے باہر رکھیں گے، کہیں گے ہون گل کر دوں، پہلے تو دائرے چوں نکلنا تو پھر گل کرنے ہیں۔ اب یار آپ نے دائرہ ہی ایسا لگا دیا، اب بات ہو کیا سکتی ہے؟ اور اتفاق ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل ہی کتاب التوحید میں کیا کہ کسی کو توحیدیوں کے عقیدے میں شک نہ رہے کہ توحیدی کون ہیں۔ توحیدی وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اس کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی تلاش میں قصد سفر کرتے ہیں، نیک مقامات کو تلاش کرتے ہیں، نیک بندوں کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت نفع دیتی ہے محبت الہی کا، نیک لوگوں کی صحبت نفع دیتی ہے محبت الہی کا۔ اس لیے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک نیکوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا نیک نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے اسی قول شیخ کو اس طرح ترجمہ کیا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ یہ کتاب التوحید میں حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن نجات پا جائیں گے، بعض لوگ دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کچھ مومنین
اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے اور اپنے دوستی بھائیوں کے لیے عرض کریں گے، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں پڑے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من ایمان فاخرجوه، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ دوزخ میں جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہو اسے نکال کے لے آؤ۔ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں پر دوزخ حرام کر دے گا۔ جب وہ ولی جائیں گے نا دوزخ میں، اب یہ قانون اور قدرت، قانون کیا ہے؟ جو بھی دوزخ میں جائے گا وہ جل جائے گا، لیکن قدرت کیا ہے؟ وہ دوزخ میں جائیں گے، جلیں گے نہیں۔ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر آگ حرام کر دے گا۔ باقی جل رہے ہوں گے، یہ جائیں گے تو نہیں جلیں گے، باقی جل رہے ہوں گے، یہ جائیں گے اولیاء اللہ تو یہ دوزخ میں نہیں جلیں گے۔ اس لیے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں لکھاں نوں بھو دوزخ والا ایک نت بہشتوں رستے ہو، اللہ ان کی صورتوں پر دوزخ حرام کر دے گا۔ وہ دوزخ میں آئیں گے، وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ جب دوزخ میں آئیں گے ان کے دوست بعض پنڈلیوں تک، بعض قدموں تک دوزخ میں غائب ہو چکے ہوں گے، وہ جس کے سینے میں دینار جتنا ایمان دیکھیں گے اسے نکال کے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ گئے ہو جاؤ جنتے، آ گئے ہو آ گئے ہیں جاؤ جنت جاؤ، مجھ سے کٹ کے لے آئے ہو تو کیسے نالے نہیں مولا، یہ تو اسی وہ کڈ لے آندے جنہیں دینار جتنا ایمان سی، کچھ کمزور ایمانہ دے سن ساڑے نال، انہوں نے کنے چھڑ دئیے، انہوں نے کنے چھڑ دئیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فاخرجوه، جدے دل دے اندر توانوں ادھے دینار جتنا ایمان نظر آندا ہے وہی کٹ کے لے آؤ، نصف دینار، وہ نصف دینار جتنے وہ پھر دوزخ میں جائیں گے۔ اور اللہ صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے مگر دوزخ انہیں جلائے گا نہیں، وہ ان لوگوں کو نکال کے لے آئیں گے جن کے سینوں میں آدھے دینار جتنا ایمان ہوگا، آدھے دینار جتنا، پھر وہ آ جائیں گے جیسے وہ آدھے دینار والوں کو نکال کے لائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ گئے ہو جاؤ جنتے، کہیں گے مولا نہیں، مولا نہیں، ساڑھے کچھ ہور دوست نے جڑے ساڑھے نال نیک عمل کر دے سن، ساڑھے نال دے سن، مولا انہیں چ دینار تو ہی گھٹ ایمان سی تے انہیں چ ادھے دینار تو ہی گھٹ ایمان سی، لیکن تو جب تک انہوں نے بھی نہیں چھڑ دا اسی بھی جنت نہیں جانا، ایک نت بہشتوں رس دے، وہ بہشت سے روٹ کے کھڑے ہوں گے، نہیں جانا، ساڑھے نال دے چھڑ پہلے انہوں نے بخش دے، تیری رحمت تے کی خسارہ ہے، تیری رحمت تے کی خسارہ ہے، تو چھڑ دے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا، چلو پھر جاؤ دوزخ، وجدتم من قلبه مثقال ذرة من ایمان فاخرجوه، اللہ فرمائے گا جن کے دلوں میں دینار سے بھی کم، آدھے دینار سے بھی کم، ایک معمولی ذرے جتنا ایمان ہے اسے بھی نکال کے لے آؤ۔
صوفیاء جائیں گے، اولیاء جائیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے جائیں گے، وہ مومنین جائیں گے، جس کے سینے میں آدھے دینار جتنا ایمان ہوگا اسے بھی نکال کے لے آئیں گے۔ تو دوستو، یہ کس چیز کا نفع ملا انہیں؟ صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث سے انہیں صحبت اولیاء کا نفع ملا، اولیاء کے قرب کا نفع ملا، اولیاء کی معیت کا نفع ملا، ان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کا، ان کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلنے کا نفع ملا۔ کون کہتا ہے اولیاء کی صحبت نفع نہیں دیتی؟ صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے، توحید تے خراب ہو سکتی نہیں نا، گارنٹی ہے۔ کیوں کہ امام بخاری نے اسے جہاں پہ رکھا ہے وہ توحید سے منسوب ہے اور یہ خدا کی رحمت سے منسوب ہے۔ میرے دوستو، آخری نکتہ اس حدیث کا میں عرض کر دوں، پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں، جو کہ آپ کے دل کا اس وقت شدید مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صداقت کا کیسا معیار قائم کر دے گا۔ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیڈ آنیسٹ، دے ول ریمین ڈیڈ آنیسٹ ود دی کمانڈمنٹ، کہ وہ کہے گا دینار والوں کو نکال کے لاؤ، وہ اپنے میرٹ سے نہ تجاوز کریں گے نہ کمی کریں گے، جن میں ایمان دینار جتنا ہوگا صرف انہیں لائیں گے۔ جب حکم ہوگا نصف دینار کا، وہ ساتھ نصف دینار والوں کو اس وقت لائیں گے۔ جب حکم ہوگا ذرے والوں کا، اس وقت وہ ذرے والوں کو لائیں گے۔ پہلی بات اس سے یہ ایک نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ حکم الہی کی اس قدر پاسداری کرتے ہیں کہ ذرے، نصف اور پورے کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں، اس میرٹ پہ پورا اترتے ہیں۔ صداقت کا یہ معیار ہے ان کا، جو جیسا ہے اسے ویسا کہا، اور یہ برکت صحیح بخاری میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اتنے سخت معیارات قائم کر دی، بعد میں آنے والوں نے بڑا امام بخاری سے اختلاف بھی کیا ہے۔ امام حاکم نے پوری مستدرک ہوتی وہ کتاب ہے کہ جو کسی ایسے امام کے اس پہ لکھی جائے جنہوں نے کچھ حدیثیں ان کے معیار پہ پوری اترتی تھیں مگر انہوں نے ترک کر دی، تو امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین لکھی، جو حدیثیں بخاری اور مسلم کے معیار پہ پوری اترتی تھیں مگر نہ انہیں امام بخاری نے لیا نہ انہیں امام مسلم نے لیا، انہیں امام حاکم نے جمع کیا، اور امام حاکم کی حدیثیں جو ہیں ان کے بقول وہ بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط پہ پورا اترتی ہیں۔ پھر بعد میں خیر حاکم پہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ غالباً یہ بحث کی گئی کہ امام حاکم جو ہیں وہ حدیثوں کو صحیح کہنے میں زیادہ انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور بعض موضوع روایات کو بھی انہوں نے صحیح کہا۔ تو اس پہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستدرک کے اوپر انہوں نے جو اپنی نقد کی ہے اس میں انہوں نے ہر حدیث کی تخصیص کر دی کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال بکثرت احادیث جو ہیں مستدرک علی الصحیحین میں وہ صحیح ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے جو جہاں پایا، جیسا پایا، جتنا پایا، اس کو اسی طرح بیان کر دیا۔ اب یہ معیار اگر صداقت کا ہو تو ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے دوسری بات اس سے یہ اخذ ہوتی ہے کہ ان اولیاء کو اللہ نے ایسی بصیرتیں دی ہیں، وہ سینے میں ایمان کی پیمائش کر لیتے ہیں، سینے میں ایمان کی پیمائش کر لیتے ہیں کہ دے دل دینار جتنے، کہ دے دل ادھے دینار جتنے، کہ دے دل ذرے برابر ہے۔ ولیوں کی آنکھوں پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، یا قیامت کے دن پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ سینوں میں جھانک لیں گے یا جھانک لیتے ہیں، جیسا کہ اس دنیا میں بھی وعدہ ہے اس کا کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔
تو جس کی آنکھ میں خدا کا نور آ جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی اوٹ نہیں رہتی، کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی نقاب نہیں رہتا، کوئی حجاب نہیں رہتا. وہ سینوں کے اندر بھی آئینوں کی طرح جھانک لیتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، یہ صحیح بخاری سے چند وہ احادیث تھیں جو ناچیز نے برکت کے لیے آج کے اس ختم بخاری شریف کی تقریب میں عرض کرنا اس لیے مناسب سمجھی کہ ہم ایک عارف کامل کی قرب میں بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ان بزرگوں کی، ان اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کا کتب صحاح میں کیا ذکر ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں ان سے منہج حق باہو ہم کیسے تلاش کرتے ہیں. تو ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ انہوں نے ہی ہمیں ان احادیث سے روشناس کروایا ہے جو آپ کی کتب مبارکہ کے ایک ایک صفحے پہ پھیلی ہوئی ہیں. میں آپ سب کو بھی بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے والدین کو، آپ کے سابق اساتذہ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود مسعود کو اس امت کے لیے رحمت بنائے اور آپ سے کوئی تفرقہ نہ پھوٹے، آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سے اللہ تعالیٰ دین کے علم کو تقویت بخشے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم حدیث کو تقویت بخشے اور آپ سے اللہ تعالیٰ وہ خدمت لے جو اس نے ہر زمانے میں جلیل القدر محدثین سے لی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسلاف کی اس شمع روشن کو مزید روشن فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.